18 جمادی الاولیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ شراب کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے مدینے کا سازگار ماحول عطا کیا تاکہ زمانے جاہلیت کے تمام رسموں اور بری عادتوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ ان کی سب سے بری عادت شراب نوشی تھی۔ اس کی محبت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلا حکم سن 3 ہجری میں نازل ہوا کہ اس میں بھلائی کے مقابلے میں برائی اور گناہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ عقل و ہوش تک خراب کر دیتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو ترک کر دیا کہ جب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شراب کے متعلق سورہ مائدہ کی 3 آیت نازل ہوئی۔ اس میں قطعی طور پر شراب کے حرام قرار دے دیا گیا۔ صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ حکم ملتے ہی شراب کے برتن اور مٹکے توڑ ڈالے، یہاں تک کہ مدینے کی گلیاں اور سڑک پر شراب بہتی نظر آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ایک اچھی زندگی بسر کرو اور شہید کی موت مرو اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں؟ چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی زندگی بسر کی اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور اپنے مولا سے جا ملے۔ ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ فائدہ، والدین کے وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کی دعا۔ فتنہ و فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، مجھے فساد کرنے والی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک رات جاگ کر پہرہ دینا 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 دنوں کے روزوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، منکر نکیر کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہی بدبخت ہے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہے تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ فائدہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو بجا لانے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ آخرت کے بارے میں، جہنم کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی،
پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب وہ بہت زیادہ کالی ہو گئی۔ طب نبوی سے علاج، طبیعت کے موافق غذا سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مریض کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے کھلاؤ۔ فائدہ، جو غذا چاہت اور طبیعت کے تقاضے سے کھائی جاتی ہے وہ بدن میں جلد اثر کرتی ہے، لہذا مریض کسی چیز کے کھانے کا تقاضا کرے تو اسے کھلانا چاہیے۔ ہاں، اگر غذا ایسی ہے کہ جس سے مرض بڑھنے کا قوی امکان ہے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایک دن اور رات کی خدمت اس کا جائز حق ہے، اور اس کی دعوت و مہمان نوازی 3 دن ہے۔ اس کے بعد کی میزبانی اس کے لیے صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے زیادہ دن ٹھہر کر میزبان کو تنگی میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔